اور مولوی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس میں جو اس کے متعلق عبارت لکھی ہے، یعنی اگر بالفرض آپ کے زمانے میں یا بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی فرض کیا جائے تو بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہ آئے گا، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ اس پر گفتگو سے قبل پہلے مسئلے کی وضاحت ضروری ہے۔ پورے 1400 سال کے عرصے میں امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور آخری نبی ہیں۔ امت کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس میں وخاتم النبیین سے مراد بمانے آخر النبیین ہے۔ اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مختصراً میں دو ایک باتیں بتا دیتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے الاشباح والنظائر، فتاوی یتیمۃ الدہر، فتاوی عالمگیری کے حوالے سے لکھا کہ اذا لم يعرف الرجل ان محمدا آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانہ من الضروریات، کہ اگر کوئی مرد یہ نہ پہچانے، یہ نہ جانے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہیں تو وہ مسلم نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اس لیے کہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا، نبی کو آخری نبی نہ مانے گا یا اس کے کوئی اور معنی متعین کرے گا وہ خاتم النبیین کے، وہ بے شک کافر ہے۔ تو قطعاً خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہیں، اجماع امت ہے۔ تمام مفسرین نے، تمام علماء نے یہی معنی مراد لیے ہیں، خود میرے نبی نے یہی معنی بیان کیے۔ حدیث متواتر ہے لا نبی بعدی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اور الاقتصاد میں امام حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام امت مرحومہ نے لفظ خاتم النبیین سے یہی معنی سمجھے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، تمام امت نے یہی معنی ہے۔ تو سید عبد الغنی نابلسی شرح الفرائض میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا بعد کسی کو نبوت ملنا جس نے جائز مانا تکذیب قرآن کو مستلزم ہے، کہ قرآن عظیم صاف وضاحت فرما چکا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخر النبیین و آخر المرسلین ہیں، اور حدیث میں بھی ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو تمام امت کا اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر ہے، اپنے عموم اور استغراق پر ہے، بلا تعبیل اور تخصیص، کسی طرح کی تعبیل بھی نہیں چلے گی، کوئی تخصیص بھی نہیں چلے گی۔ یہ مشہور مسئلہ ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہو گیا کہ حضور آخری نبی ہیں، اور خاتم النبیین کے یہی معنی تمام امت نے مراد لیے ہیں، اس پر اجماع بھی ہے، اور خود حدیث متواتر سے بھی ثابت ہے جو میرے نبی نے بیان فرمائے ہیں، اور کوئی اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جب یہ بات واضح ہو چکی تو جس دن سے مولوی قاسم نانوتوی نے اس عبارت کو لکھا ہے اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا، اس دن سے وہابی جماعت پوری کی پوری یہ ثابت کرنے پر لگی ہوئی ہے کہ مولوی قاسم نانوتوی کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، اور طرح طرح کی تعبیلیں وہ آڑ لیتے ہیں، لیکن کوئی بھی تعبیل نہیں چلے گی، بلا تعبیل اور بلا تخصیص، یہی معنی سب نے مراد لیے ہیں۔ تو اس عبارت پر انہوں کی کیا تعبیلیں ہیں، اس پر آنے سے پہلے میں تھوڑی کفر کی وضاحت کر دیتا ہوں، اور جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ امام اہل سنت نے فتویٰ کیوں لگایا اور تعبیل کیوں درست نہیں ہے اس پہ۔ تو امام اہل سنت میرے آقا اعلیٰ حضرت خود فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کفر جسے اللہ مجھے اور سب کو بچائے وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو دیکھیے کفر کسے کہتے ہیں کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک بات کا انکار کفر ہے۔ ضروریات دین کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین وہ باتیں ہیں جن کا ثبوت قطعی ہے، یعنی ایسے دلائل سے ثابت ہے جو دلائل بالکل قطعی ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، قطعی الدلالت ہے، قطعی ثبوت بھی ہے، قطعی الدلالت بھی ہے۔ وہ قرآن ہے اور حدیث متواتر ہے اور اجماع امت محمدیہ ہے، قطعیات الدلالات واضحۃ الافادات۔
جو ایسے دلائل سے ثابت ہو وہ ضروریات دین کہلاتا ہے۔ اب یہ کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک التزام کفر، ایک کفر لزومی ہوتا ہے اور ایک کفر التزامی ہوتا ہے۔ کفر التزامی وہ ہوتا ہے کہ قائل نے جو بات کہی ہے وہ عین کفر ہے، صاف صاف انکار کیا ہے، کوئی اس میں ایسا معنی بنتا ہی نہیں جو قائل کو کفر سے بچا لے، وہ عین کفر ہے۔ اور لزوم کفر کا مطلب یہ ہے کہ قائل نے جو بات کہی ہے وہ بات بعین ہی کفر نہیں ہے لیکن منجر بھی کفر ہے، یعنی کفر کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو اب دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہے۔ التزام کفر کی جو صورت ہے اس میں سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، بالاتفاق کہنے والا کافر قرار پائے گا التزام کفر کی صورت میں، جبکہ لزوم کفر کی صورت میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا، جس میں فقہا آتے ہیں، فقہا کے نزدیک تو کفر ہی ہے، لیکن متکلمین فرماتے ہیں چونکہ ابھی اس میں احتمال ہے، معنی صحیح کا بھی احتمال ہے، ہو سکتا ہے کہنے والے نے صحیح معنی کا ارادہ کیا ہو، تو جب تک لوگ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ کہنے والے نے کون سا معنی مراد لیا ہے، جب تک لوگ اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ کفر والا معنی مراد لیا ہے تو کفر، تب اس کو کافر کہا جائے گا، ورنہ اس پر جب تک لوگ اس کے خلاف ثابت نہ ہو ایمان والے محمول پر ہی اس کو محمول کیا جائے گا۔ یہ متکلمین کا مذہب ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا تحقیق یہ ہے کہ لزوم کفر والی صورت جو ہے کفر نہیں ہے۔ اتنا سمجھ لینے کے بعد کہ جب کفر کی دو قسمیں ہیں، ایک التزام کفر، ایک لزوم کفر، مولوی قاسم نانوتوی کا یہ کہنا کہ اگر بفرض بعد زمانے نبوی، یہ زمانے نبوی کے بعد کوئی نبی فرض کر لیا جائے کوئی، تب بھی خاتمیت محمدیہ میں کچھ فرق نہیں آئے گا، یہ کہنا یہ التزام کفر میں آتا ہے، جس میں تعویل کی یا کسی تخصیص کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ التزام کفر کی صورت ہے تو تعویل تو چلے گی ہی نہیں، اور یہ لوگ تعویل کرتے چلے آتے ہیں۔ سمجھ میں بات یہ نہیں آتی ہے، پڑھا نہیں ہے، جب پڑھ لیا ہے تو کیوں ایسا پردہ ڈالتے ہیں کہ جو صریح کفر ہے اس میں تعویل نہیں چلتی، ورنہ کوئی کفر نہ بچے۔ کچھ تمیز ایمان میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر التزام کفر میں بھی اور تعویل مان لی جائے تو کوئی کفر نہ بچے گا، کوئی بھی کوئی کفر کہہ دے گا، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل، کوئی نہ کوئی معنی اس کا مراد لے لے گا کہ جی میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا۔ کوئی کفر ہی نہیں بچتا۔ کوئی کہتا ہے نا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، مراد لے کے بھائی میں تو لغوی معنی مراد لیا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تو کوئی بھی کہہ دے، کچھ بھی کہہ دے تو کفر بچے گا ہی نہیں۔ کہہ دے گا میرے ہاں تو اس کا معنی یہ ہے، میں یہ معنی مراد لیتا ہوں، تو یہ شریعت ہے۔ التزام کفر کی صورت میں تعویل اصلاً مسموع نہیں۔ لزوم کفر کی صورت میں چونکہ اس میں احتمال اور بھی ہوتے ہیں، اس کی مثال سمجھیے۔ لزوم کفر کی مثال یہ ہے کہ دیکھیے جیسے کسی نے خلافت حقہ راشدہ کا انکار کیا، خلافت حقہ راشدہ کا انکار کیا، تو اب یہ بات جو ہے عین کفر نہیں ہے، اس میں ایک احتمال کفر کا ہے، مؤدی الی الکفر ہے، منجر الی الکفر ہے۔ وہ کیا ہے کہ تدلیل صحابہ کا اس میں احتمال ہے، مطلب کہنے والا نے جو خلافت حقہ راشدہ کا وہ انکار کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی مراد یہ ہو کہ خلافت حقہ راشدہ کو کیونکہ سب صحابہ نے بیعت کی تھی، ہو سکتا ہے کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ خلافت راشدہ جب قائم ہوئی تو سب صحابہ نے اس پر جمع ہو کر کے معاذ اللہ وہ سب صحابہ گمراہی پر جمع ہو گئے، تو تدلیل صحابہ کا اس میں احتمال ہے، اور یہ بالکل قطعاً کفر ہے، یہ قطعاً کفر ہے۔ لیکن ضروری نہیں، جب تک یہ ثابت نہیں ہوگا تو حکم کفر نہیں دیا جائے گا، اس لیے اس میں مذہب متکلمین احوط ہے، اور تحقیق یہی ہے کہ لزوم کفر کی صورت میں کفر نہیں ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو جائے کہ کہنے والے نے کون سا معنی مراد لیا ہے، کفری معنی مراد لیا ہے یا ایمان والا معنی مراد لیا ہے۔ تو اب مولوی قاسم نانوتوی کی جو عبارت ہے وہ عبارت التزام کفر کی صورت میں آتی ہے، اور چونکہ بالکل ضروریات دین میں سے ہے، جیسے کہ میں نے ابھی فتاوی عالمگیری کے حوالے سے بتایا، الاشباح والنظائر کے حوالے سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا، ضروریات دین میں سے، وہ بالکل بدیہی بھی ہے، بچہ جانتا، پوری امت جانتی ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ تو اب اگر کوئی بندہ اس کے خلاف جا کر کے کوئی عبارت لکھتا ہے، کوئی تعویل کرتا ہے، اس کی کوئی بات سنی نہیں جائے گی۔ لیکن عجیب اور غضب کی بات یہ ہے کہ پوری قوم، پوری وہابیہ قوم اس بارے میں تعویل کرتی ہے، اور
کوئی لطف کی بات یہ ہے کہ کوئی اگر بتاتا ہے اس کو سمجھاتا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہمارے خلاف بول رہا ہے اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کہا ہے کہ مولوی صاحب چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے, چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے, یہ اختلاف والی باتیں کرتے ہیں. اختلاف تو آپ کے عالموں نے کر دیا جبکہ انہوں نے توہین رسالت کر دی. اختلاف کی بنیاد تو وہاں پڑ گئی, پھر ہم اس کو اگر واضح کرتے ہیں تو پھر اس میں برا کیا لگتا ہے. تو بہرحال وہ انشاءاللہ یہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 ہے, اور دوسرے پارٹ 2 میں آ جائے گا کہ یہ کیا کیا تعبیریں کرتے ہیں, کیا کیا تعبیریں کرتے ہیں. تو اب جو ہے بس ایک میں مختصر سی بات بتاتا ہوں اور رخصت ہو جاتا ہوں. اور بھی تعویلیں بالکل مذاقیہ تعویل ہے. ایک مناظرے میں پارٹ 2 میں انشاءاللہ پوری تعویلات جو کسی نے کی ہیں, کتنی تعویلیں انہوں نے کی ہیں, کیسے سمجھاتے ہیں فلسفے کا سہارا لے کر کے, اس کو واضح کر دیا جائے گا. اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ تھا پہلے یہ بتا دیا جائے کہ یہ مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے, تمام امت کا اس پر اتفاق ہے, اجماع ہے. خود نبی نے بھی, میرے نبی نے بھی یہی معنی حدیث متواتر میں بیان فرمائے ہیں, اور یہی مراد ہے. کوئی اگر اس کے خلاف جا کر کے کچھ کہتا ہے تو وہ صریح کفر ہے. تعویل کی کوئی گنجائش, تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ اس ویڈیو کا مقصد تھا. انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں یہ بات واضح کر دی جائے گی کہ یہ لوگ عوام کو سمجھانے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے کیا تعویلیں اس میں کرتے ہیں. ان تعویلوں کا جواب انشاءاللہ دے دیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں مولا ان کو ہدایت دے, اور ہم سب کو مولا دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.